الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی حسد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ حسد جو ہے ایک ایسی بیماری ہے، یہ آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب جو محلے دار ہیں ان کے اندر بھی یہ حسد کی بیماری ہو سکتی ہے۔ حسد کی بیماری ہوتی کیا ہے اور حاسدین سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور حسد کے نقصانات کیا ہے؟ کسی دوسرے شخص کے اندر اگر حسد کی بیماری ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس سے اپنی حفاظت کس طریقے سے کر سکتے ہیں، تو ان تمام امور کے اوپر انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو اچھی لگے آپ دوسرے حضرات تک لازمی طور پر شیئر کر کے پہنچا دیا کریں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسد کی بیماری اللہ رب الجلال ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے اور ایسا یہ گناہ ہے، انسان اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ رب الجلال نے کسی آپ کے دوست، احباب، آپ کے بھائی، آپ کے کسی رشتہ دار کو اللہ رب الجلال نے کوئی نعمت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا گھر انہوں نے لے لیا، یا کوئی انہوں نے گاڑی لے لی، یا ان کی کسی کو نوکری مل گئی، تو آپ کے دل میں جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس کو یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، اسے یہ گاڑی نہیں ملنی چاہیے تھی، اسے یہ گھر نہیں ملنا چاہیے تھا، اسے یہ نوکری نہیں ملنی چاہیے تھی۔ آپ اوپر سے ظاہری طور پر جو ہے اپنے رشتہ دار کو، دوست کو مبارکباد تو دے رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کو مبارک ہو، آپ نے نئی گاڑی لے لی، آپ نے نیا گھر لے لیا اور آپ کی نوکری لگ گئی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ ظاہری طور پر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے آپ کے دل کے اندر جو ہے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ اس کیفیت کے مطابق آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت چھن جانا چاہیے، یہ نعمت ختم ہونا چاہیے۔ کسی طرح گاڑی اگر نہیں ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ اس کے پاس نہ رہے، گھر ہے تو وہ کسی طرح جل جائے، تباہ ہو جائے، بس اس کے پاس نہ رہے۔ یہ ہوتی ہے حسد کی بیماری۔ اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ جو حسد کی جو نشانی ہوتی ہے، ہم خود دیکھیں، سوچیں کہ ہمارے اندر جو حسد کی بیماری ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں، غور کریں، فکر کریں، ہمیں پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک اس طرح سے بھی حسد آپ کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ کے ساتھ حسد جو ہے وہ کہے کہ آپ کے اندر جو ہے حسد کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، اب ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے اندر اس طرح کی کیفیت ہے، اگر ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ہمیں موصول ہوتا ہے جس میں ان کے لیے کوئی سرپرائز ہو یا ان کے لیے کوئی خوشخبری ہو، تو ہمارے دل میں اگر اس طرح کی کوئی منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں فوراً اپنے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب الجلال کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم حسد کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، حسد جو ہے انسان کے اعمال کو، نیک اعمال کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ کی وجہ سے لکڑیاں جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان جو ہے حسد کرتا ہے، اور جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ تمام کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ قیامت کے دن ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بعد بہت ساری نیکیاں ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوگی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، صدقہ خیرات کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ اٹھے گا اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی نیکی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ چلے گا، نتیجتاً اسے معلوم ہوگا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے فلاں شخص سے وہ حسد کرتا تھا، اپنے رشتہ داروں سے حسد کرتا تھا۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاسد جو ہوتا ہے وہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ حاسد جو ہے وہ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ حاسد یہ بتانا چاہتا ہے، یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ رب الجلال نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے، جو اس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے قانون کو وہ نہیں مان رہا ہوتا، اللہ رب الجلال کے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہوتا، اسی لیے تو وہ حسد کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، اگر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا تو کبھی وہ حسد نہ کرتا، کبھی کسی کی نعمت کو، اچھائی کو، کسی کی پروموشن کو، کسی کی کاروبار، کسی کی گاڑی، کسی کا نیا گھر دیکھنے کے بعد وہ کبھی حسد نہ کرتا، کبھی اس کے دل میں نگیٹو خیالات پیدا نہ ہوتے، اس کے دل و دماغ میں اس طرح کی باتیں نہ آتی۔
اگر وہ فیصلے اللہ رب الجلال کے فیصلے کو مان لیتا تو اس پر راضی ہوتا، تو اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سے وجہ سے انسان کے نیک اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب الجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا جو حاسد ہے، اس حاسد سے اپنے آپ کو بچانے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب الجلال کی طرف ہم متوجہ ہوں اور اللہ رب الجلال سے دعا کریں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ جب حاسد جو ہے وہ حسد کرنے لگے، اللہ رب الجلال فرماتے اس وقت آپ اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ میری حفاظت فرمائے اس شخص سے۔ تو یہ اتنا بڑا خطرناک قسم کا جو انسان ہوتا ہے، بندہ یا جو بھی ہے، تو اس کا جو عمل ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری پناہ مانگا کرے، اس سے میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان صورتوں کی ہم تلاوت کریں، صبح و شام چاروں کھل پڑھ کر ہم اپنے آپ کے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے پیے، گھر والوں کو پلائے، بچوں کو پلائے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی حاسدین کا جو حسد ہے وہ اثر نہیں کرے گا، اس کا نقصان جو ہے وہ انہی کے اوپر الٹا ہوگا اور ہمیں اس کا کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر حسد کی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ یہ لازمی بات ہے، کسی نہ کسی انسان کے اندر کچھ نہ کچھ حسد لازمی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ حسد لازمی ہوتا ہے۔ اگر ہاں جہاں بس آتا ہوں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس بندے سے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ عورت ہے، مرد ہے، جس کے بارے میں بھی، تو آپ اس کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ اس کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اس کے اچھائی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعا کریں۔ چند دن دعا کرتے رہیں گے، اس کے آپ کے دل سے جو ہے اس کے لیے جو حسد ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے لیے جو ہے محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ سوچے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غلام ہو، جو مرضی، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، عرض زندگی ہے۔ تو اب یہ سوچیں گے انشاءاللہ تعالی حسد آپ نہیں کریں گے، آپ کے دل سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اس دنیا میں کسی کے ساتھ حسد کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کر ہمیں کیا ملے گا اور آخرت میں جو ہے ہمیں کیا نقصان ہوگا، آپ سوچیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے دل سے آہستہ آہستہ حسد کی جو بیماری ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو حسد کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور حاسدین کے شرور سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید پیغامات اور مسائل کے لیے، وظائف کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔